مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ہمارا مولوی ہمارے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، شرک سکھانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ زندہ ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں۔ ہمارا مولوی جواب میں کہتا ہے نہیں، زندہ ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک شاعر نبی کی شان میں قصیدہ کہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ قصیدہ سنائے۔ اس قصیدے میں یہ التجا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب میں دور تھا اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ آپ پر سلام کہتی تھی، آج خود آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل درود میں کہ جب اس شاعر نے نبی کی قبر پر قصیدہ پڑھا اور یہ التجا کی کہ میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، نبی نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا۔ اس وقت 50,000 افراد نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کی زیارت کی اور اس شاعر نے آپ کا ہاتھ چوما۔ اب سوچئے نبی کی قبر سے جب ہاتھ باہر نکلتا ہے تو اس کو وہی دیکھ سکتے ہیں نا جو قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اسٹیڈیم کی طرح ایسی کرسیاں تو انہوں نے نہیں رکھی ہوئی کہ جو بتدریج بلند ہوتی جاتی ہیں، جو شخص بلندی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کھلاڑی کی گیند اور اس کی ہاکی تو ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو قریب بیٹھا ہوا شخص جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عام مجمع ہو تو وہی ہاتھ کی زیارت کرے گا جو قبر کے ارد گرد کھڑا ہوگا۔ چلیں جس کا قد بلند ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ جو گپ سنائی ہے کہ 50,000 افراد نے اللہ کے نبی کی ہاتھ کی زیارت کی، اس سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور اس بات کی قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالیں اور پھر واپس لے جائیں۔ یہ ہاتھ جو اس شاعر سے چنوانے کے لیے باہر نکل رہا ہے، یہ جب نبی قبر سے باہر تھے، چارپائی پر تھے، یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پر رکھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھا؟ یہ دونوں ہاتھ حسن اور حسین کو اپنے سینے سے چمٹانے کے لیے کیوں نہ بلند ہوئے؟ یہ ہونٹ اس وقت حرکت میں کیوں نہ آئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی تھی یا ابتا الى جبریل اننا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا بابا ہمیں چھوڑ کر تم چلے گئے، بابا تمہاری موت کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں، بابا تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں نہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر کہا میری بیٹی فاطمہ ایسی بات نہ کہو، میں زندہ ہوں، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، تمہاری باتوں کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ اس آنے والے کو جو یہ کہا تھا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹے، اے میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کا سلام ہو، اپنی بیٹی کو بھی کہتے اے میری بیٹی تم پر بھی اللہ کا سلام ہو، آؤ میرے قریب بیٹھو، میں مرا ہوا نہیں ہوں، زندہ ہوں، ابھی تو قبر سے باہر۔ جب مؤذن یہ کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ نبی جو اپنے صحابہ سے کہتا ہے جو لوگ نماز کی ندا سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔
لوگوں کو تو یہ دعوت دیتا ہے وہ نبی کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، لیکن مسجد نبوی کا مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، مؤذن کی بات سن کر مسجد نبوی میں نہ امامت کے لیے آتے ہیں اور نہ مقتدی بننے کے لیے آتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ اپنا لیا جائے کہ اللہ کے نبی زندہ تھے، چلنے پھرنے کی طاقت رکھتے تھے، سن بھی رہے تھے، بول بھی رہے تھے، پھر مسجد میں تشریف کیوں نہیں لا رہے تھے؟ یہی وہ شرک ہے جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر، تاکہ جس طرح مجھ پر جہنم واجب ہو گئی ہے تجھ پر ویسے ہی جہنم واجب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں جو منطق اور فلسفے کی ہوں اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوں۔ میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ سوچئے ہم کن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ ان کو، اگر وہ زندہ تھے تو ان کو مریدوں سے استنجا کروانے میں مزہ آتا تھا، خود غسل نہیں کرتے تھے، مریدوں کو تکلیف دیتے تھے کہ غسل ہم کو تم کرواؤ۔ یا میری بات کا جواب دو، سوچو کہ ہم ان کو اللہ کا شریک بناتے کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، نہ نبی میرا شریک ہے، نہ ولی میرا شریک ہے، نہ نیک میرا شریک ہے، نہ بد میرا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا کوئی ہمسر ہے برابری کرنے والا ہے، اور نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ خالق ہے، دول شاہ خالق نہیں ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے، دول شاہ اولاد دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے، زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے، اور اللہ نے بے مانگے اولاد دی تو بغیر شوہر کے مریم کو۔ ہم کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، یا تھے؟ اگر تھے تو انہوں نے بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے گھر میں اولاد پیدا کیوں نہیں کی؟ ثابت ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن اتنی طاقت اس میں نہیں کہ صرف ایک بیٹا اپنے گھر پیدا کر لے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ بھئی پیرا شاہ جمال پتر دتائی رتا لال۔ شاہ جمال کون ہے؟ جو مر گیا، مریدوں نے جس کو دفن کر دیا، جس کی قبر پر سنگے مرمر کے پتھر لگ گئے، جس کی قبر میں کوئی سوراخ نہیں، جس کو آواز پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں، ہم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وابی پیرا شاہ جمال پتر دتائی رتا لال۔ یہ رتا لال پتر جو شاہ جمال تمہیں دیتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر میں چلو کالا کلوٹا ہی پیدا کر لیتا، کہ لال رنگ کا بیٹا پیدا کرنا تو بہت مشکل ہے، یہ تو شاہ جمال کا کمال ہے، لیکن میں اپنے گھر میں کالے رنگ کا ہی پیدا کر لیتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر کالے رنگ کا بیٹا پیدا نہ کر سکے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا کوئی نہیں، میرا وارث کوئی نہیں، مجھے وارث چاہیے۔ فرشتہ خوشخبری لے کر آتا ہے ابراہیم رب تجھے وارث عطا کرنے والا ہے۔ کہا کیسے وارث ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے۔ فرشتوں نے کہا جب رب دینے پر آئے، رب کے دینے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بیوی تیری بانجھ ہے، رب کو پتا ہے، تو بوڑھا ہے، رب کو پتا ہے، لیکن اللہ کوئی محتاج ہے ان اسباب کا کہ یہ سبب موجود نہیں لہذا اولاد نہیں مل سکتی؟ اللہ بغیر سبب کے، بغیر شوہر کے جب مریم کو بیٹا دے سکتا ہے، تو ابھی بوڑھا